ٹوٹ گیا نا؟ وہ جس نے سرعام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ ابھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا، بیٹیاں سانجی ہوتی، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چپ کر۔ کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا، اور بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا۔ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا، ظلم کبھی۔ اس لیے زینب بھائی، زینب تو میری بیٹی ہے، زینب تو تیری بیٹی ہے، زینب تو امت کی بیٹی ہے، زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے، زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بھی بچی کا باپ ہے، جو کسی بھی بچے کا باپ ہے، وہ ملت کی بیٹی ہے۔ اس لیے وہ دکھ کسی ایک کا نہیں، وہ سب کا برابر کا ہے۔ بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ کہ اس گند پہ، بے حیائی پہ کنٹرول۔ دوسری بات یہ تدارک عرض کر رہا ہوں، مجرم کو سزا ملے۔ اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو ہمت۔ حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ سرے عام کوڑے مارتے تھے، ان کا درہ لٹکتا تھا، وہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے، کسی کو گنجائش۔ گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہو کے درے مارتے۔ فرماتے لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا، تم نے کیسے غلام بن لیا؟ یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوہ ہے، ہمیں غریب آدمی نے تو پرچہ درج کرانا ہو تو اس کو تو چودھری صاحب بھی وقت نہیں دیتے، اس کو تو چودھری صاحب بھی کہتے ہیں گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں تھانے جانے دے، اتنے پیسے لگ دیں۔ ظالموں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ اور غریب آدمی چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا، کس طرح کر کے ہوا، تفصیل بتا۔ اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا، ابھی میں کوشش کرتا ہوں، میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو، پھر اس کے بعد تیرا۔ اور تگڑے آدمی پہ درخواست آ جائے کبھی تو اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کی کرنا ہے پرچے دا؟ پھر وہ خود فون کرتے ہو؟ یہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کی فراہمی چھوٹے بڑے کے لیے ایک رکھی، اور یاد رکھو حساب تو دینا ہے۔ حساب بول کے بتائیے، حساب جو زیادتی کرے گا اس نے حساب اور دینا پڑے گا۔ یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے، حساب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے۔ لیکن ارباب اقتدار نے بھی، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب میں نے دینا ہے، چونکہ میری حکومت تھی، کتے کو پانی ملنا چاہیے تھا، اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیے تھا، حساب تو دینا ہے۔
ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اس نے بہرحال صاحب یہ مشترکہ معاملہ ہے، اس میں ارباب اقتدار کا تو حشر ہوگا، وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن باقی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، باقی بھی خیال کریں، سنو اور یاد رکھنا اس بات کو، غور کریں کہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ نا سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی، بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی، سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، تو دینی پڑتی ہے، غریب ہے کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا، وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول۔ ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہیں لے لے، جو لینا یہیں لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی، یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔